بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اما بعد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں نجات کیسے ہوگی؟ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کہ آخرت میں نجات کیسے ہوگی۔ صحابہ کرام کو یہ فکر تھی آخرت کی، دنیا کی انہیں فکر اور پریشانی نہیں تھی۔ انہیں فکر اور پریشانی تھی تو صرف اور صرف آخرت کی فکر اور پریشانی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے امتحان میں سرخ رو کر دے، آخرت کے امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی 100 سال بھی جی لے تو پھر بھی ایک نہ ایک دن تو اسے موت آنی ہے۔ جتنی بھی دنیا میں عیاشی کر لے، جتنی بھی عیش و عشرت میں زندگی گزار لے، لیکن آخر کار اس کا مقدر جو ہے وہ موت ہی بنے گی۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں موت نہیں ہوگی، اس میں بیماری نہیں ہوگی، اس میں پریشانی نہیں ہوگی، اس میں بڑھاپا نہیں ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہاں صرف اور صرف عیاشی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی کسی بندے کو جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا غم یا کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کو اس بات پر یقین تھا کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اسی لیے اصحاب رسول پوچھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہماری آخرت کیسے سنورے گی؟ تو یہی بات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں نجات کیسے ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے پیارے صحابی کو 3 باتیں فرمائیں، 3 نصیحتیں فرمائیں، 3 باتیں ایسی بتائیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کی آخرت سنور سکتی ہے، اس کو اخروی زندگی میں کامیابی مل سکتی ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو رکھ۔ سننے میں تو یہ بات معمولی معلوم ہوتی ہے کہ زبان کو قابو رکھنا، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں صحابہ کرام سے فرمایا، تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ جو ہماری زبان ہے اس کے بارے میں بھی پرسش ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم کرے، آخرت میں زبان کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اوندے منہ دوزخ میں گرایا جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زبان کی حفاظت کرنی انتہائی ضروری ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں زبان سے، غیبت کرتے ہیں زبان سے، چغل خوری کرتے ہیں زبان سے، اور بدتمیزی بد اخلاقی کرتے ہیں زبان سے، ہم گالیاں بکتے ہیں تو زبان سے۔ یہ سارا زبان کا فتنہ ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، بد زبانی اور بد کلامی کی وجہ سے بعض دفعہ بڑے بڑے فتنے رونما ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ بڑے گناہ جو ہوتے ہیں نا، بڑے گناہ،
بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا جو ہے نا تاکید ہے کہ جھوٹ نہ بولنے کی، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو منافق کی 3 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان میں سے پہلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ جب منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بول لے، اور جھوٹ بندہ زبان سے ہی بولتا ہے۔ تو ایسے ہی دوستو، غیبت جو ہم زبان سے کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایسے ہی چغل خوری جو ہم زبان سے کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی گالیاں بکنا، بدتمیزی کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو آپ نے صحابی سے فرمائی، وہ فرمائی کہ بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلا کر، یعنی جب فارغ ٹائم ہو تو اپنا وقت آپ نے گھر گزاریں۔ خواہ مخواہ ادھر نکل گیا، ادھر نکل گیا، کسی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، بازار میں چلا گیا، کسی دکان پر چلا گیا، کسی بیٹھک میں چلا گیا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں زبان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جائے گی جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، جس سے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا، اور پھر کوئی نہ کوئی بات جو ہے زبان پھسل جائے گی، لڑکھڑا جائے گی، غلط بات منہ سے نکل جائے گی، کوئی غلط کام ہو جائے گا، بد نظری ہو جائے گی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت اپنے صحابی کو یہ فرمائی آخرت کی کامیابی کے لیے کہ جب فارغ وقت ہو تو پھر اپنے گھر میں رہے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اے میرے پیارے صحابی، اپنے گناہوں پر رویا کر، کیونکہ بشری تقاضے کے تحت انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے گناہ اور غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہماری کچھ توجہ دین کی طرف بھی ہونی چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام ہمارا دین ہے، اسی کے بارے میں ہمیں پرسش ہوگی جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے۔ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، کرامن کاتبین ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر نیکی، ہمارا ہر گناہ لکھ رہے ہیں، سارا دفتر بن رہا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں ایک ایک پل کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔